بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے ہے 20 اکتوبر۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران حیدر کیسرانی ہے۔ میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہوں اور ایوننگز میں ملتان میں کیسرانی میڈیکل سینٹر پہ ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں۔ تو آج مجھے آسٹیوپوروسس کے بارے میں کچھ منٹس کے لیے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آج عوام کی آگاہی کے لیے میں آسٹیوپوروسس کے بارے میں فیو منٹس کی بات کروں گا۔ تو آسٹیوپوروسس سے کیا مراد ہے، اس سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ آسٹیو لفظ کا مطلب ہے ہڈی، یعنی کہ ہڈی سے متعلقہ۔ پوروسس یہ پورس یعنی کہ جالی دار ہونا، کمزور ہونا مراد ہے، یعنی آسٹیوپوروسس سے مراد ہے ہڈیوں کا جالی دار ہو جانا، کمزور ہو جانا، بھربھرا ہو جانا۔ عام زبان میں اس کو ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف کیمپینز مختلف اوقات میں چلتی رہی ہیں اس کو اویئرنیس کے معاملے میں، اسپیشلی خواتین کے لیے، جس میں یقیناً اس کا تناسب بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ چلیں آسٹیوپوروسس کے بارے میں اب ہم تھوڑی سی اس کی ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں۔ آسٹیوپوروسس جسم کو دو طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ جسم کو جنرلائزڈ انوالومنٹ کے اعتبار سے بھی متاثر کر سکتا ہے، یا یہ ریجنل انوالومنٹ بھی جسم کی کر سکتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ جنرلائزڈ آسٹیوپوروسس یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدمی کا پورا جسم سر سے لے کے نیچے پیر تک تقریباً ایک ہی تناسب سے ہڈی کی کمزوری یعنی بھربھرے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سب سے کامن وجہ دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے آدمی کی اپنی عمر، یعنی کہ ایج۔ اس کو سینائل آسٹیوپوروسس کا بھی اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین میں عمر کے ساتھ جو دوسرا میجر اینڈ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے مینوپاز، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیریڈز کا رک جانا، جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، نیچرل عمل ہے عمر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ کی ہڈی میں کمزوری بہت تیزی سے آتی ہے۔ تو یہ دو کامن وجوہات ہیں جنرلائزڈ آسٹیوپوروسس کی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ریجنل آسٹیوپوروسس سے مراد ہے جسم کے کسی ایک خاص حصے میں ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، جیسے کہ ایک ٹانگ میں گھٹنے سے نیچے ہڈی کا کمزور ہو جانا، یا جسم کی کسی خاص ریجن میں ہڈیوں کا کمزور ہو جانا۔ اس کی جو کامن وجوہات ہیں اس میں آپ کی انفلیمیشنز یعنی کہ سوزش والی چیزیں، جیسے کہ روماٹوئڈ یا آسٹیو آرتھرائٹس، یا اس سے متعلقہ آدمی کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، یا جس طرح کے فریکچرز ہو جاتے ہیں اور آدمی ایک خاص حصے کو زیادہ استعمال میں نہیں لے کے آتا، یعنی کہ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی اس ٹانگ کا صرف کچھ ہڈیوں کا آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل آسٹیوپوروسس۔ اسی طرح سے اگر کسی ہڈی میں انفیکشن آ جاتا ہے، یا کہ خدا نخواستہ میلیگننسی یا رسولی کی شکایت ہو جاتی ہے، تو استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے ہڈی اس جسم کے خاص حصے کی اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید آسٹیوپوروسس کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں کہ آسٹیوپوروسس میں ایک پرائمری آسٹیوپوروسس ہوتا ہے، ایک سیکنڈری آسٹیوپوروسس ہوتا ہے۔ پرائمری آسٹیوپوروسس تو وہی آسٹیوپوروسس ہے جو آپ کو تھوڑا سا میں نے گائیڈ کیا ہے، جو کہ عمر سے متعلقہ ہوتا ہے، یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ ایج کے ساتھ خواتین میں مینوپاز کے بعد جس طرح سے ہڈیوں میں بھربھرا پن سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ پرائمری آسٹیوپوروسس ہے۔ اور عموماً ان دو تین چیزوں کے علاوہ آپ اس کی کوئی خاص وجہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ جو سیکنڈری آسٹیوپوروسس ہے، اس میں یہ سیکنڈری ٹو سم پیتھولوجی ہوتا ہے، یعنی کسی خاص وجہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی میٹابولک کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جس طرح سے آپ کا ہائپوگونیڈزم ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر تھائرائیڈزم ہے، کہ آپ کا گلڑ اوور ایکٹیو ہے اور وہ آپ کے اوور آل جسم کی بون کے میٹابولزم کو خراب کر رہا ہے۔ ہائپر پیرا تھائرائیڈزم ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہیں۔ چھاتی سے متعلقہ کنڈیشنز جس میں سسٹک فائبروسس آ جاتا ہے، یا کہ لنگز کی کچھ مزید کنڈیشنز بھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی آنت سے متعلقہ، جی آئی ٹی سے متعلقہ، جس طرح سے سیلیک ڈیزیز ہے، آپ کچھ آنت سے جذب ہی نہیں کر سکتے وٹامنز منرلز جو کہ ہڈیوں کو طاقت دیتے ہیں، وہ اس کی وجوہات آ جاتی ہیں۔ کرونک ڈیزیزز آ جاتی ہیں، ٹیومرز آ جاتے ہیں، جس طرح سے ملٹیپل مائلوما اور باقی مختلف قسم کی رسولیاں۔ تو یہ کچھ سیکنڈری آسٹیوپوروسس کی وجوہات میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں رسک فیکٹرز میں اسموکنگ کے بارے میں ضرور بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ اسموکنگ اور الکوہل کا استعمال ایک ایسی اس کی ریزنز ہیں جو کہ عوام زیادہ توجہ نہیں دیتی جن چیزوں پہ،
اور وہ یقیناً ہمارے معاشرے میں ان پہ بات کرنا برا مانا جاتا ہے، لیکن یہ آسٹیوپروسس کی اہم ریزنز ہیں ہمارے علاقے میں جن پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آسٹیوپروسس کے کلینکل فیچرز کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیتا ہوں۔ کلینکل فیچر سے مراد ہے کہ مریض کو اس کی کیا علامتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو یہ آسٹیوپروسس تھوڑی سی ایک مشکل کنڈیشن ہے اس اعتبار سے کہ عموماً یہ مریض کو کوئی خاص علامتیں نہیں دیتی، اور اس کا اندازہ مریض کو عموماً تب ہوتا ہے جب وہ بالکل ہلکی سی کوئی چوٹ پہ پیر پھسلتا ہے اور ہاتھ کے بل آدمی گرے تو کلائی ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر چلتے چلتے تھوڑا سا جھٹکا پڑتا ہے تو مہروں میں کوئی فریکچر آ جاتا ہے، یا بالکل معمولی سی چوٹ سے پیر پھسلا گرے تو کولے کے قریب سے آپ کا جوڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فریجیلٹی فریکچرز، یعنی اس طرح کی چوٹ سے ہڈیوں کا ٹوٹ جانا جو کہ ایک عام صحت مند آدمی میں ہم توقع نہیں کرتے کہ اتنی معمولی چوٹ سے آدمی کی ہڈی کو ٹوٹنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ہڈیوں کی کمزوری کے آ جانے سے آدمی کو ویگ پینز، پٹھوں میں، ہڈیوں میں ہلکے پھلکے درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اور ویسے ایج کے ساتھ آپ کے مہرے تھوڑے سے جیسے پچکتے ہیں تو آپ کی ہائٹ میں کچھ کمی آدمی نوٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے موٹے موٹے کلینکل فیچر ہیں۔ اچھا، تو انہی چیزوں سے آدمی ایک تو اندازہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کی ہڈیاں کمزوری کی طرف جا رہی ہیں کہ نہیں، اور مزید اس کو طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے مختلف سیکنڈری ریزنز بتائی ہیں ان پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر میٹابولک، جی آئی ٹی، رینل، ریسپائریٹری کچھ کنڈیشنز ہیں آدمی کو، تو اس کے لیے پروفیلیکٹیکلی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آسٹیوپروسس کو آنے سے روکنے کے لیے کیا کیا ادویات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے اچھا ٹیسٹ مانا جاتا ہے آسٹیوپروسس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکسا اسکین، ڈوئل انرجی ایکس رے ایبزارپشیومیٹری۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ آدمی یا مریض کی ہڈیوں کی طاقت کے اعتبار سے گائیڈنس دے دیتا ہے، اور مختلف حصوں کے اعتبار سے اس کا ریجنل آسٹیوپروسس بھی جج ہو جاتا ہے کہ بھئی مہروں کے لیول پہ ہڈی کی طاقت کا کیا معاملہ چل رہا ہے، کلائی کی لیول پہ کیا چل رہا ہے، کولوں کے لیول پہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہی جو 2-3 ریجنز ہیں یہ زیادہ پرون ٹو فریکچرز ہوتے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس عمر میں یعنی بڑی عمر میں ہڈیوں کا ٹوٹ جانا ایک بہت بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے، اور مسئلہ ہے مریض کے اعتبار سے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک آدمی اگر اپنی خود ججمنٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے آن لائن مختلف ٹولز اویلیبل ہیں جس پہ وہ اپنے پیرامیٹرز کو ڈال کے اسیس کر سکتا ہے کہ ہڈیوں کے بھربھرے پن کے اعتبار سے اس کا معاملہ کس لیول پہ رہ رہا ہے۔ اس کے لیے فریکس ٹیسٹ ہے، کیو فریکچر کے نام سے آپ کو ایک آن لائن کوسچن ایسا مل جاتا ہے جس پہ آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایکس ریز بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتے ہیں، گو کہ ایکس رے اس کے لیے ڈائگنوسٹک نہیں ہے، لیکن ہڈیوں کی جو سفیدی ہمیں ایکس رے پہ نظر آتی ہے، اگر اس میں کمی آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ چیز ایک آپ کو انڈیکیشن، ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ شاید آپ کی ہڈیوں میں بھربھرا پن ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کو ہم آسٹیوپینیا لیبل کرتے ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کی کمزوری، اور یہی آسٹیوپینیا آگے بڑھ کے آسٹیوپروسس یعنی ہڈیوں کے بھربھرے پن میں تبدیل ہو جاتی ہے عموماً۔ اچھا، تھوڑی سی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے علاج سے متعلقہ۔ تو جس طرح سے کہا جاتا ہے جی پریونشن از بیٹر دین کیور، تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اس کو پریونٹ کر لینا اس کا سب سے اچھا علاج ہے۔ یقیناً اب عمر کو تو بندہ ڈھلنے سے نہیں روک سکتا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑھنی ہی بڑھنی ہے، عمر نے ہر سال بڑھ جانا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی ہڈی کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے جس کو ہم پیک بون میس کہتے ہیں، یہ تقریباً 35 سال کے قریب آدمی اچیو کر لیتا ہے۔ یعنی 35 سال کی عمر میں آدمی کی ہڈی میں جتنی طاقت آ گئی آگے اس کی طاقت میں عموماً سالانہ طور پہ کچھ نہ کچھ کمی آنی ہے، اور وہ کمی کتنی آنی ہے وہ بکس میں، پیپرز میں بتائی گئی ہے کہ وہ 0.3% پر ایئر کے اعتبار سے آنی ہے، یعنی کہ ہر 3 سال کے بعد آپ کا 1% کے قریب بون میس کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہر 3 سال میں 1% کم ہو رہا ہے تو 30 سال میں تقریباً 10% یعنی 1/10 حصہ ہڈی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں خواتین کے اعتبار سے جو میں نے ذکر کیا کہ جی مینوپوز کے بعد ہڈیوں میں یکمشت زیادہ ایک دم سے کمزوری آتی ہے، تو اس میں کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو 0.3% سالانہ کے اعتبار سے جو ہڈی میں کمزوری آ رہی ہے، تو آپ کی جو اووریز ہیں جن کو ہم انڈے دانیاں کہتے ہیں، وہاں سے کچھ ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ہڈیوں میں جان ڈالتے ہیں۔ مینوپوز کے بعد وہ ہارمون میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ کے ہڈیوں کے کمزوری کی یا ہڈیوں کے گھلنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔
جو 0.3% پر ایئر کے اعتبار سے ہڈیوں میں کمزوری آ رہی ہوتی ہے وہ اب تقریباً 3% پر ایئر کے اعتبار سے آنے لگ جاتی ہے. اور 3% پر ایئر کے اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیں 10 سال میں 30% بون میس کم ہو جائے گا. یعنی کہ 50-55 کے بعد اس کے جو اگلے 10 سال ہیں آپ کا 1/3 ہڈیوں کا ڈھانچہ گھل کے ضائع ہو جائے گا اور صرف 2/3 باقی بچے گا، اور وہ بھی پھر آہستہ آہستہ مزید کمزوری کی طرف جائے گا. تو یہ جو پیک بون میس ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کو ایز این ینگ اڈلٹ بہت ایکٹیو لائف گزارنی چاہیے. آپ ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، خوراک میں کیلشیم وائٹامن ڈی کا استعمال رکھیں تاکہ آپ کی جو پیک بون میس ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھا آپ اچیو کریں، کیونکہ اسی کو آپ نے اپنی بقایا زندگی استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے بینک میں کیش ہی تھوڑا ہے تو وہ بہت جلدی کیش آپ کا ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے بہت اچھی اماؤنٹ اپنے اسکیلیٹن میں مقدار کے اعتبار سے کیلشیم وائٹامن اور ہڈی کی طاقت کے اعتبار سے اکٹھی کر لی ہے تو اس کو خرچ کرنے میں بھی آپ کے پاس زیادہ وقت موجود ہے. تو ایک تو پریونشن سب سے اہم چیز ہوگی. اچھا، اب یہ ہے کہ اب اگر آپ کو آسٹیوپوروسس ہو گیا ہے تو اب آپ کو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہی جو پریونٹیو میجرز ہیں یہی بھی آپ اس کی مینجمنٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہیں تو اگر آپ چل پھر نہیں رہے، اگر آپ ورزش نہیں کر رہے، اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے تو یہ پروسیس بہت تیزی میں ہی رہے گا. لیکن اگر آپ خوراک اچھی کر لیتے ہیں، آپ ہڈیوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں ایکسرسائز کی شکل میں، واک کی شکل میں، تو یقیناً آپ کی ہڈیوں کے گھلنے کی رفتار کم ہو جائے گی. آپ کی ہڈیوں کا جو بون ٹرن اوور ہے، یعنی ہڈیوں کا گھلنا اور ہڈیوں کا اس پہ لگنا جو کہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، وہ نسبتاً سلو ہو جاتا ہے اور ہڈیاں دوبارہ بننے لگ جاتی ہیں. کچھ حد تک آپ کی ہڈیوں کے بھربھرے کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے مختلف میڈیکیشنز ہیں جو کہ ہڈیوں کی اسی بون ٹرن اوور کی رفتار کو سلو کر دیتی ہیں، یعنی ہڈیوں کے گھلنے کو کم کر دیتی ہیں اور ہڈیوں کا بڑھنا، ڈپازٹ ہونا وہ نسبتاً بہتر ہو جاتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلینڈرونیٹس یا بسفاسفونیٹس. یہ عموماً آسٹیوپوروسس کے لیے فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ مانی جاتی ہیں. ٹیبلٹس کی شکل میں بھی آتی ہیں، انجیکشنز کی شکل میں بھی آتی ہیں جو کہ آپ ویکلی یا منتھلی اورل ڈوز دے سکتے ہیں، یا پھر اس کا ایئرلی انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے اور یہ ہڈیوں کو فائدہ دیتے ہیں. یقیناً ان کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں اور ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم مریض کی فزیکل حالت، گردوں کا سٹیٹس اور باقی مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے آپ کے پیراتھائرائڈ ہارمون اینالوگز ہیں، آپ کی کچھ مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں، ڈینوسومیب جس طرح سے ہو گئی، جن کا کام بھی آپ کے بون ٹرن اوور کو مینیج کرنا ہے ان فیور آف بون ڈیپوزیشن، یعنی کہ آپ کی بون ڈیپلیشن کو کم کیا جائے. اسٹرانشیم رینیلیٹ کے نام سے مختلف سالٹس آتے ہیں جو کہ اس میں فائدہ دیتے ہیں، اور اب کچھ نئی ٹریٹمنٹس بھی آئی ہیں جو کہ ابھی ٹرائلز میں بھی ہیں، جو کہ ہڈیوں کے ٹرن اوور کو نسبتاً سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں اور آپ کا ہڈیوں کا بھربھراپن سلو ہو جاتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ اب جو فریکچرز ہو گئے ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، کیونکہ ہڈیوں میں تو آلریڈی جان نہیں ہے اور یہ بالکل چھوٹی سی چوٹ سے ٹوٹ گئی ہیں. تو اگر ہم ان کو جوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ ان کا جوڑ آنا بہت مشکل ہے کہ بھی یہ جڑ جائیں آپس میں. ہم سرجری سے دونوں کونوں کو، اپنی ہڈیوں کے ٹکڑوں کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن جوڑ تو ہڈی نے خود لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آنا ہے. تو وہ اگر آپ کی ہڈی میں جان ہی نہیں ہے تو وہ جوڑ کا آنا بڑا مشکل ہے. تو ان کو بھی انہی میڈیکیشن سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو جلد از جلد ہم اپنے پیر پہ دوبارہ کھڑا کریں، کیونکہ پیر سے دباؤ آنے سے، ایکسرسائزز کے کرنے سے ہی ہڈی میں جان آئے گی. تو ایک بار میں تھوڑا سا سم اپ مزید کر دیتا ہوں کہ آسٹیوپوروسس کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کی کازز کا علم میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کی وجہ ہی نہیں معلوم تو آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے اور پھر وجہ کو ٹریٹ کرنا ہے اور پھر آسٹیوپوروسس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں متعلقہ سوشل میڈیا گروپ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں اپنی عوام کو، ایون اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کو آسٹیوپوروسس سے متعلقہ آگاہی فراہم کر سکوں، جس سے پبلک کا، مریضوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور انشاءاللہ آگے کے لیے بھی ہم اس طرح کی کوششوں کو جاری رکھیں گے آپ لوگوں کے تعاون سے. بہت بہت شکریہ.